کہ اس کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے. فَيُنَادِي آدم علیہ السلام فوراً آواز دیں گے یا احمد یا احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقول علیہ السلام، نبی علیہ السلام جب اپنا مبارک نام سنیں گے تو جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا بشر، اے بشر کے مالک آپ فرمائیے میں حاضر ہوں. فیقول آدم علیہ السلام فرمائیں گے ھذا رجل من امتک، یہ تیری امت کا ایک بندہ ہے ينطلق به الى النار، جس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرمائیں گے فَأَشُدُّ الْمِئْزَرَ، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. یہ عربوں میں ایک محاورہ تھا کہ جب کسی کام اہم کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے تہبند کس کے باندھ لو، قدم اٹھاؤ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی تہبند کو کس کے باندھوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ان ملائکہ کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلوں گا. فَأَقُولُ، اور میں کہوں گا یا رسول ربی کفو، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں رک جاؤ. فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم بڑے سخت گیر ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. فَإِذَا عَيْشَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اسلام دیکھیں گے کہ فرشتوں نے میری بات سنی سنی کر دی تو نبی علیہ السلام قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریچھ مبارک کو پکڑیں گے. واستقبل العرش بوجہہ، اور اپنے چہرے کو عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے. یہ عربوں میں لجاجت کرنے کا اور فریاد کرنے کا طریقہ ہے. کسی سے بات منوانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ ریچھ مبارک پر اپنا بایاں ہاتھ رکھیں گے، عرش کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے یا ربی، اے پروردگار، قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے. فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو. وردوا ھذا العبد الى المقام، اس بندے کو واپس میزان کے پاس لے جاؤ. جو ہے چنانچہ فرشتے اس کو پھر جو ہے وہ میزان کے پاس لے کر آئیں گے. وہاں جب اس کا دوبارہ حساب کتاب ہوگا فَيُخْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم بِطَاقَةً بَيْضَاءَ، نبی علیہ السلام اپنی چادر میں سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے. کل ان ملا دی، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے. فَيُلْقِيهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ، اور اس کو نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈال دیں گے. فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، یمنا وهو یقول، اور ڈالتے ہوئے آپ لفظ فرمائیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکی کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے جھک جائے گا. فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دینے والا اعلان کرے گا سُعِدَ وَسُعِدَ جَدُّهُ، یہ شخص تو سعید بن گیا، جنت کی طرف جانے والا. فَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ انطلقوا به الى الجنہ، فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. جب فرشتے جنت لے جانے لگیں گے فیقول، وہ بندہ اس وقت کہے گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندوں، قفو، تھوڑی دیر رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، میں اس اچھے انسان سے اتنا تو پوچھ لوں کہ یہ کون ہے. فیقول، وہ کہے گا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ماں آپ کا وجہ، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کا خلق، آپ کے اخلاق
قد اقلتنی اسرتی، آپ نے میرے بوجھ کو گھٹا دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ السلام، اس کے جواب میں نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہذا صلاتک التی تصلی علیہ، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا، اس کو میں نے تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ نے نیکیوں کے پلڑے کو گناہوں سے چھپا دیا۔ آج ہم نبی علیہ السلام پر جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے مالک ہمارے آج مسکین بندے ہمارے گناہ کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی موٹی موٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمانی حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اللہ مخلوق جو ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اپنی رحمتوں کی پشت بنائی نصیب فرما۔ اے غریب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں کو دلوں میں شامل فرما۔ اے غریب آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد عزت سے محفوظ فرما، اللہ کے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جن دوستوں نے خط لکھے، چیزیں لکھی، فون کیے، زبانی یاد دہانی کروائی، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما، جو دوست احباب
کے آئے ان کا آنا قبول فرما، جو نیتیں لے کر آئے ان مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی اور خاصباؤں کی حفاظت فرما، امامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی دلوں کو گھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں آپ کے سامنے پھیلائی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے بھر دیجیے۔ اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، تزکیہ قلب عطا فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجیے۔ میرے مولا جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما دیجیے۔ رب کریم حاضرین مجلس کی اٹھنے سے پہلے اپنی رحمت کے ساتھ بخشش فرما دیجیے۔ میرے مولا اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ میرے کریم یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آئے کہ محبت تو میں بلال سے کیا کرتا تھا، محبت کی نظر میں سمیا پہ ڈالتا تھا، اپنی زندگیوں کو دیکھو اللہ ہم گناہگار ہے مگر آپ کے بندے ہیں۔ اللہ آپ کے بچے کو نجات سے دیکھتی ہے، بچے سے نفرت نہیں کرتی، امید نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ اپنے گناہوں کی نجات سے دیکھے مگر بندے دعا میں کہیں اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں کو بخش دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ چیزوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ آج تو گرم خون کی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ اگر آپ نے دستار دیا شیطان بہکائے گا، فائدہ اٹھائے گا، جوانی ضائع ہو جائے گی، اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے، رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اے غریب ہم رات میں توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات میں توڑ بیٹھتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ استقامت علی الشریعہ عطا فرما دیجیے، نبی اسلام کی محبت سینوں میں بھر دیجیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری آواز جس محبت کے ساتھ اس عاجز کو یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔